نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب صفحہ نمبر 380 آیت نمبر 24 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیجزی اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ الصادقین سچوں کو بصدقہم ان کے سچ کی وجہ سے ویعذب المنافقین اور وہ عذاب دے منافقوں کو انشاء اگر وہ چاہے او یتوب علیہم یا وہ توبہ قبول کر لے ان کی یا رجوع کر لے ان پر ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا رحم کرنے والا ورد اللہ اور لٹا دی اللہ تعالیٰ نے اللہ زینہ ان لوگوں کو کفرو جنہوں نے کفر کیا بغیظہم ان کے اپنے غضب کے ساتھ ہی لم ینالو خیرا نہیں وہ پا سکے کوئی بلائی وقف اللہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ المؤمنین مومنوں کی طرف سے القتال لڑائی کے لیے وقان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ قویًا طاقت والا عزیزاً غالب وانزل اور اتار دیا الذین ان لوگوں کو ظاہرہم جنہوں نے مدد کی من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے من اہل کتاب کی من سیاسیہم ان کے قلعوں سے وقذف اور ڈال دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الرعب روب کو فریقاً تقتلون ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے وتأسرون فریقاً اور ایک جماعت کو تم قیدی بنا رہے تھے وَأَوْرَثَكُمْ اور وارث بنا دے تم کو ارضہم ان کی زمینوں کا وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا وَأَرْضَ اور اس زمین کا لم تَطَئُوهَا نہیں تم اس کی تمنا رکھتے نہیں پہنچ سکتے تھے اس طاقت رکھتے تھے وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ تعالیٰ اعلیٰ اوپر کل شیء ہر چیز کے قدیرہ قدرت رکھنے والا صدق اللہ العظیم۔ سورہ احزاب کی جو یہ غزوہ خندق اس کی جو آخری آیات ہیں ہم نے پڑھا کہ مسلمانوں کے اندر اس کے بہت ایک خوف و ہراس کی فضا قائم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے اللہ نے ان کے اس وعدوں کی بدولت اللہ نے ان کو کیا کیا، فرمایا اللہ نے جو سچ انہوں نے بولا اور سچے قائم سچ کے اوپر قائم رہے ہم نے ان کو اس کی سچ کی بدولت ہم نے ان کو فتح یا فرما دیا، ان کو فتح دے دی اور ان کی ہم نے مدد کی، اور جو منافق تھے اللہ ہم نے ان کو عذاب دیا، دکھ دیا، درد دیا، ان کو شکست دی۔ اگر اللہ چاہتا تو اگر اللہ چاہے وہ توبہ کر لے اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، اللہ توبہ قبول کرنے ہر وقت اللہ حاضر ہر وقت انسان کی توبہ قبول کرنے کے لیے، وہ کسی بھی سطح پر پہنچ گیا ہو، کفر کے نفاق کے کسی بھی درجے پہنچ گیا ہو، جب بھی وہ رجوع کرتا ہے اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی التجا کو قبول کر لیتے ہیں۔ انسان آئے تو صحیح جنہوں نے سچ بولا اور قائم رہے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا ساتھ دیا اللہ نے ان کی مدد کی، اور جو منافق تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ ان اللہ کان غفور رحیمہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا جو مشرکین مکہ پورا ایک لشکر لے کر آئے تھے ابو سفیان، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو لٹا دیا ان کے غضب کے ساتھ، جس غضب سے آئے تھے غصے سے آئے تھے اسی میں ان کو لٹا دیا گیا۔ وقف اللہ المؤمنین القتال اور اللہ کافی ہو گیا مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے۔ مسلمان تو لڑے نہیں، لڑائی تو ہوئی نہیں، دو بدو لڑائی ہوئی نہیں، لیکن اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کی ہر چیز کو کھیڑ کے رکھ دیا۔ صد اللہ نے مدد کی نا فرشتوں کے دیے، اللہ مدد پیچھے بڑھا لشکر بھیجے اللہ نے، وہ ایک بدر میں لشکر آئے تھے نا جنہوں نے لڑائی کی، ادھر لشکر بھیجے مسلمانوں کو لڑنا ہی نہیں پڑا، اللہ نے مدد کی اور ان کو تیس نیس کر دیا، وہ وہاں سے نکلے اور بھاگ گئے۔ فرمایا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ
اور اللہ کافی ہو گیا لڑائی کے لیے مومنوں کی طرف سے، وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا قوی ہے اور غالب ہے، اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ نے مدد کی مسلمانوں کی، وہ بھاگ گئے وہاں سے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سِيَاسِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے مشرک مکہ کی مدد کی، کون تھے؟ یہ اب ذکر آ رہا بنو قریظہ والوں کا، جنہوں نے اپنا اپنا معاہدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مشرک مکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، باعث دشمن حملہ کرے گا، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب انہوں نے غداری کی اس چیز کی، تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اس جنگ کے اندر تیر لگا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ یہ وہ لوگ ہیں صدقہم، جن کے سچ کی وجہ سے جو بات کہتے اللہ نے پوری کر دی۔ جب تیر لگا کہنے یا اللہ مجھے اگر دوبارہ انہوں نے حملہ کرنا ہے اللہ کے نبی کے اوپر، مدینہ کے اوپر، یا اللہ مجھے صحت تندرستی دے دے، مجھے صحت تندرستی دے، ورنہ یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک بنو قریظہ کا میں حال اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ دعا کی انہوں نے، اللہ ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ کے نبی جنگ سے فارغ ہوئے، وہ آپ مدینہ میں گئے، اور آپ نے جا کر اب ام سلمہ کے گھر میں آپ نے ظہر کے وقت وہ اپنا اتارا ہے اپنا جو لباس تھا جنگی، تو آپ غسل کرنے لگے تو حضرت جبرائیل آ گئے، آپ لباس میں تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے لباس اتار دیا، ہم نے ابھی تک اپنے لباس اتارا ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے بنو قریظہ کا جا کے محاصرہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لباس پہنا اور ادھر بنو قریظہ کے محاصرے نکلے، فرمایا عصر کی نماز وہاں پر جا کر پڑھنی ہے، بنو قریظہ کے مقام پر جا کر پڑھنی ہے۔ یہ وہی بات ہوئی جب وہ مسلمانوں میں آپس اندر عصر کی نماز کے دوران مسئلہ بنا، کسی نے کہا ادھر پڑھیں گے عصر کا وقت ہو، کسی نے کہا ہم وہاں پر جا کر پڑھیں گے، جو بار بار واقعہ اب سنتے آ رہے ہیں، اسی بنو قریظہ کے جو واقعہ ہو رہا اس میں معاملہ ہے۔ آپ وہاں پر چلے گئے اور جا کر وہاں پر محاصرہ کیا بنو قریظہ کا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بنی اختب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس نے آ کر، یہ بنو قریظہ والے پختہ تھے اپنے عہد کے اوپر، وہ جانتے تھے کہ ہم نے اگر بدعہدی کی کیا ہمارا حال ہوگا، لیکن وہ بنی اختب تھا، اس نے آ کر ایسی چکنی چپڑی باتیں کی، وہ اس کے ساتھ کعب بن سعد کے ساتھ جو بنو قریظہ کا سردار تھا کہ تم ہم ایک چڑھتا سورج ہیں، دیکھو میں پورے عرب کو لے کر آ گیا مسلمانوں کے خلاف، اب ان کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کعب بن سعد نے کہا تھا تو چڑھتا سورج نہیں ہے، تو ڈوبتا سورج ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، ہم نے مسلمان سے معاہدہ کیا ہے، ہم ان کا معاہدہ نہیں توڑیں گے، لیکن اس نے ایسی ایسی باتیں کی، وہ مان گیا، اس نے جو دنیا کے مفاد کو ترجیح دی، سمجھ لگ گئی کہ یہ دنیا کا مفاد ہے، اور اس نے مسلمان معاہدہ توڑ دیا۔ اب وہ بنی اختب بھی ان کے ساتھ ہی اس کے قلعے کے اندر قید تھا، اس نے اپنا محاصرہ، آپ گئے انہیں اب قلعہ بند کر لیا، ان کے پاس 1 سال کا راشن موجود تھا قلعے کے اندر، اب چاہتے تو رک سکتے تھے، افرادی طاقت بھی تھی، ہتھیار بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے وانزل اللہ، ہم نے رعب ڈال دیا ان کے دلوں کے اوپر۔ آپ نے 1 مہینہ محاصرہ کیا، تو جو وہ کعب بن سعد تھا، وہ بنو قریظہ کا سردار تھا، اس نے اپنے لوگوں سے کہا دیکھو بھائی مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا ہے، اب 3 ہی باتیں ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ اس نے انہوں نے کہا کون سی؟ وہ کہنے لگا ایک تو یہ ہے یہ تم سب مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری کتاب کے اندر ذکر ہے اس نبی کا، اور تم جان تو سچا نبی ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں جو تاریخ میں نقل ہیں، مفسرین نقل کی ہیں، وہ کہتے تم جانتے ہو یہ پیغمبر سچا رسول ہے، تم اس کی اطاعت کر لو، مسلمان ہو جو کلمہ پڑھ لو، اپنی عزت بچا لو گے، مال بچا لو گے، آبرو بچا لو گے، اپنی جانیں بچا لو گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہودی تھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے دوسرا کام پھر یہ کرو کہ اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اور نکل پڑو، لڑو، یا تو ان کو قتل کر دو گے یا خود قتل ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا تیسرا کام یہ ہے کہ ہفتے والے دن جب انہیں پتا کہ ہم حملہ نہیں کر سکتے اور وہ بے خبر ہوں گے مسلمان، تب نکلو اور ان کو حملہ کر دو۔ انہوں نے کہا ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا پھر تیسرا کام پھر ان کو اپنے حوالے کر دو۔ اس نے یہی کہا یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا معاملہ کیا کہ سعد بن معاذ جو تھا وہ ان کے ساتھ ان کے بڑے درینہ تعلقات تھے قبیلوں کے آپس کے اندر۔ انہوں نے کہا سعد جو فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان ہمیں وہ منظور ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا۔ سعد بن معاذ مدینہ میں تھے، ان کو وہاں سے کھچر بٹھا کر لایا گیا اس بنو قریظہ کے میدان کے اندر، وہاں پر آئے اور کہا سعد جو تم فیصلہ کرو گے ہمیں منظور ہے۔ تو سعد نے فیصلہ کیا کہ اس بنو قریظہ کے جتنے جوان مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی جو بچے اور عورتیں ہیں اور جو نہ لڑنے والے اہل نہیں ہیں ان کو قیدی بنا لیا جائے۔ اللہ نے فرمایا سعد جو تو نے فیصلہ دنیا میں کیا ہے اللہ نے فیصلہ آسمان پہ کیا ہے۔
اللہ کو تیرا فیصلہ بہت پسند آیا ہے۔ پھر ایسے ہی کیا گیا بنو قریظہ کے ساتھ، جیسے بنو نذیر کو نکالا گیا، بنو کین کو نکالا گیا، ان کو بھی ان کے بڑے جو لڑنے والے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، بیوی بچوں کو لونڈیا بنا لیا گیا، غلام بنا لیا گیا۔ وہی ذکر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زمین تھی تم اس میں طاقت نہیں رکھتے جانے کی، اللہ نے وہ امن طرح جنہوں نے مدد کی، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، تم کو مالک بنا دی ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مال کا، تم اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے تم کو فتح دے دی، نصرت دے دی، تم کامیابی دے دی۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت، وہ طاقت رکھتا ہے، اس کی قدرت ہے، اس نے کس طریقے سے کام کو انجام دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے، وہ کیسے معاملے کرنے ہیں۔ پھر یہ دشمن سب ختم ہوئے، وہاں پر آپ نے وہ پہلے بتایا تھا، اب کوئی ہم پر مدینہ پر حملہ نہیں کرے گا، ہم ہی جائیں گے ان پر حملہ کریں گے۔ اور پھر غزوہ احزاب کے بعد پھر مسلمان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گئے، پھر چلتے چلے گئے، اللہ کی مدد نصرت آتی چلی گئی، اور وہ اپنا کامیابی سمیٹتے چلے گئے، اور اللہ نے مسلمانوں کو بہت فتوحات دی۔ ہم پڑھتے چلے، پیچھے پڑھا بھی کہ مسلمان عرب کے اندر پھر ایک وقت آیا کہ کہا گیا آج کے بعد عرب کے اندر کوئی مشرک نہیں رہے گا، سب کو عرب سے نکال دو، اور سب کو وہاں سے نکال دیا گا، عرب سے مشرکین مکہ جو مشرک تھے، جو اللہ کے دشمن تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے۔ یعنی یہ وہ مددیں ہیں جو اللہ نے اپنے مسلمانوں کی جنہوں نے جو قائم رہے، اپنے ڈولے نہ ثابت قدم رہے، اللہ کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، اور اس کے اندر اللہ کی مدد شامل حال رہی، اور اللہ نے ان کی مدد کی، اور پھر ان کا نتیجہ اللہ نے ان کو فتح یاب کیا، اور وہ کامیاب و کامران لوٹے۔ اور پھر پوری دنیا میں رہتی دنیا تک یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ صحابہ کرام کے ذکر آتے ہیں جنہوں نے انہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور اللہ نے ان کی مثالیں بنا لوگوں کو پیش کی، یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے سچ کہا اور میں نے ان کی مدد کی، اور مسلمانوں کو فتح کامیابی تھی۔ یہ وہ جنگ تھی غزوہ احزاب کے فوراً بعد بنو قریظہ، اور پھر مدینہ قریظہ یہ یہودیوں سے پاک ہو گیا، اور سب کو ختم کر دیا گیا، کوئی نہ رہا، کوئی خیبر کی طرف نکل گیا، کوئی کہیں نکل گیا، کوئی نکل گیا، اور اللہ نے ان بدبختوں سے مسلمانوں کو پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ وہی ذکر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں واقعات، اس لیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی فکر کریں، یہ سارے معاملات ہیں صدقہم، ہم سچ اختیار کریں، جو ہم نے وعدہ کیا اللہ کے ساتھ، اللہ تیری اطاعت کریں گے، تیرے نبی کی اطاعت کریں گے، جو تیرے حکم دیا مانیں گے، وہ مانیں، اللہ بھی ہماری مدد کرے گا۔ دنیا کے اندر جو دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں ہمارے ساتھ سے چمٹی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی مدد سے اللہ دور فرما دیں گے۔ نظر آتی ہیں، مشکل نظر آتا ہے، لیکن مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ کے اللہ کل شیء قدیر، اللہ چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے ان کی مدد کی جنہوں نے اللہ کا ساتھ دیا، اگر ہم اللہ کا ساتھ دیں گے، اللہ کی باتوں کو مانیں گے، تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان نئے لوگوں میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔